بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم. پاکستان میں پاورٹی کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک نئی وجہ گزشتہ کچھ سال میں ایڈ ہو گئی ہے جسے کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. کلائمیٹ چینج نے اور بہت سی چیزیں کی ہیں، فصلوں کی پیداوار وغیرہ، لیکن ایک بڑی تباہ کن چیز سامنے آئی ہے جسے کہتے ہیں مائیگریشن، کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن، کہ موسمی تغیرات کی وجہ سے لوگوں نے نقل مکانی کرنی شروع کر دی ہے. اور سب سے برا ایفیکٹ اس کا کہاں پہ جا کے ہوا ہے؟ بالکل ساؤتھ میں، تھر پارکر، مظفر گڑھ، ان ساؤتھ پنجاب میں، ان ضلعوں میں جو پہلے ہی غریب تھے. اور غریبوں میں بھی پھر آگے سے اگر آپ فیملی سٹرکچر اور دیکھیں سارا سوشل سٹرکچر کو، تو سب سے زیادہ نقصان اس کو پہنچ رہا ہے جو سوشل سٹرکچر میں سب سے کمزور ہے، آبویسلی بچے اور عورتیں. تو کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشن کے وہ تباہ کن نتائج جو پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، لیکن خاص طور پہ ساؤتھ میں نکل رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ایک ریسرچر موجود ہیں جنہوں نے حال ہی میں ان کا دورہ کیا ہے اور وہ شاید ایک رپورٹ بھی لکھ رہی ہیں جو شائع ہوگی. مریم، ویری وارم ویلکم. کو تھوڑا سا بیسک پریمائس اس کا شیئر کریں. بیسیکلی کلائمیٹ چینج جو ہے، جو جتنی ابھی بھی ریسرچز ہوئی ہیں اس میں جینڈر کے کانٹیکس سے تو اس پہ کافی زیادہ ریسرچ ہے، لیکن اس میں کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشنس کا کمپوننٹ مسنگ تھا. جو ہم نے لٹریچر ریڈ کرنا شروع کیا، ہم نے کنسلٹیشنس کرنی شروع کی، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو صرف وومن پہ فوکس کر کے کیا جائے. اور چونکہ وومن کی ولنریبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان دونوں مظفر گڑھ اور تھر پارکر ڈسٹرکٹ میں، جہاں ہم نے رورل اور اربن دو علاقوں میں ڈیوائڈ کیا اور کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کیا، جو کہ آف کورس جو کہ ڈیزاسٹر سے ہٹ ہوتے ہیں، ریپیٹیٹیولی ہٹ ہوتے آ رہے ہیں، فلڈ سے، آپ کے ڈراؤٹ سے، ہیٹ ویو سے. تو آف کورس ان ریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ وومن امپیکٹ ہوتی ہے. اور زیادہ تر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پور لوگ ہوتے ہیں، غریب ہیں وہاں پر، تو ان کی ہیلتھ اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ ان پہ امپیکٹ بالکل ڈفرینٹلی اور زیادہ ایمپلیفائی ہو کے آتے ہیں. تو خواتین اور بچے اور بوڑھے یہ ایسے ہیں جن کا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے ان علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپوجر نہیں ہے، ان کی اڈیپٹیو کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی ریزیلینس اتنی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان پہ امپیکٹ بھی بالکل ڈفرینٹلی آتا ہے. ان سب علاقوں میں جتنی بھی کمیونٹیز سے ہم نے خواتین سے بات کی، وہاں خواتین اکیلے کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہیں موو کرنا ہے، چاہے فلڈ آیا ہے، چاہے ڈراؤٹ ہے، فیملی ڈیسائیڈ کرتی. چاہے وہ مر رہے ہیں. فیملی بھی نہیں، ہیڈ آف فیملی آپ کہیں، جو کہ مرد ہوتے ہیں ان کے وہ. اچھا یہ بتائیں کہ عورتیں ڈفرینٹلی کس طرح اس سے افیکٹ ہوئیں؟ کیونکہ عورتیں ظاہر ہے 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے، تو وہ اگر ڈفرینٹلی ہو رہا ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈورسلی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. خواتین کا ایک تو ایکسپوجر باہر کی دنیا سے بہت کم ہوتا ہے، سو از فار کلائمیٹ چینج. ان کا اڈیپٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے. باڈی میک اپ ان کا ایسا ہوتا ہے. ایک تو تھرڈ پارکر کی خاص طور پر ہم بات کریں، آپ نے پہلے ہی بتایا کہ پور ہیں، زیادہ تر لوگ غریب ہیں، تو آلریڈی ان میں نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. جب اوپر سے اس طرح کے امپیکٹ آتے ہیں تو وہ اس طرح سے کوپ نہیں کر پاتی ہیں، ان کی اڈیپٹیو کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان کی ریزیلینس نہیں ہوتی، ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ایک ٹریپ جگہ پہ ہو گئی ہیں کسی اس ڈراؤٹ یا ہیٹ ویو یا اس کی وجہ سے، تو وہ کس طرح اس سے نکلیں. اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بیسک سروسز جو جن کی وجہ سے ان کی بہت ان کی زندگی بچ سکتی ہے، باقی ان کی صحت بہت بہتر ہو سکتی ہے، وہ بیسک سروسز نہیں ہیں وہاں پہ. کچھ علاقوں میں مظفر گڑھ کی سروسز بھی تھی لیکن ان کا ایکسیس اس طرح سے نہیں تھا، نمبر ایک. اور دوسری ریزن یہ تھی کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ ان سروسز کو اویل کریں. اگر ہاسپٹلز وغیرہ کچھ فاصلے پہ ہیں بھی تو دے کے ناٹ کمیوٹ، ان کے پاس ٹریول کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، زیادہ تر غریب عوام ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آف کورس زیادہ جو ہے وہ بوڑھے، خواتین اور بچے جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈیز بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ ان علاقوں میں نہیں ہے کہ کوپ کر سکیں. تو بنیادی طور پہ کیا اس وقت مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ پاورٹی ہے، کھانے کو نہیں ہے، ہیلتھ پرابلمز ہو رہی ہیں، یا جینڈر ریلیٹڈ اور کیا پرابلمز ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو 4-5 وجوہات گنائی ہیں یہ ساری ہی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا ہے. اور خاص طور پہ جب ڈیزاسٹر ہو رہا ہوتا ہے اور بار بار ان علاقوں میں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جو جن علاقوں میں ہم گئے ہیں، تو ایک تو مس گورننس کا بہت بڑا وہاں پہ ایشو ہے. مطلب خاص طور پر پنجاب کی ہم بات کریں، ایون سندھ کی بات کریں، تو کچھ گورنمنٹس نے کچھ حد تک ریلیف دیا جو کہ کچھ لوگوں تک پہنچا، اور جس ایڈمنسٹریشن نے باقی ڈیوائڈ کرنا تھا کمیونٹیز کو، ان کو دینا تھا، وہ جن کے تعلقات تھے ان کو تو مل گئی ریلیف کا سامان، مل گیا فور دا ٹائمنگ. لیکن جن کے تعلقات نہیں تھے
ان کو وہ سامان نہیں مل سکا اور آج تک مل ہی نہیں سکتا, جب بھی ڈیزاسٹر آئے گا نہیں ملے گا. دوسرا جو بہت بڑا ایشو وہاں پر ایک اور اس فائنڈنگ میں ہمارے پاس آیا تھا مظفر گڑھ کے علاقے میں, خاص طور پر کہ ہراسمنٹ کے ایشوز وہاں پہ خواتین کے ساتھ کافی زیادہ ہوئے, کیونکہ آپ کھلے آسمان تلے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسا شیلٹر نہیں ہے جس میں آپ اسٹے کر سکیں فار دا ٹائم بینگ. تو جب آپ مسائل مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسائل بھی سامنے آئے, ہراسمنٹ کے آئے, بچے چھوٹے ابڈکٹ ہوئے کچھ کمیونٹیز کے, وہاں سے غائب ہو کے, اسکولس کا انفراسٹرکچر غائب ہو گیا تو فلڈس کی وجہ سے گر گئے, یا سندھ میں ڈراؤٹس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی عرصے سے بند رہے ہیں, تو وہاں پہ ٹیچرس کی اگر اویلیبلٹی نہیں ہے, یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ کا کرپٹ ہے تو ایجوکیشن نہیں ہے, ڈراپ آؤٹ ریٹ لڑکیوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, ہیلتھ سب سے زیادہ آف کورس ہے. دوسرا جو سب سے میجر چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کنیکٹیوٹی سے میری مراد یہ ہے کہ روڈز یا ٹرانسپورٹیشن کا اگر ان کے پاس ارینجمنٹ ہو اور اس وقت فوڈ اویلیبل ہو ڈیورنگ مائگریشن, تو ان کا جو ہے وہ ایک آنریبل طریقے سے کمیونٹیز جو ہے ان کو موو تو ان اینی کیس کرنا ہی ہے, کیونکہ جب آ جاتا ہے تو لیویبل نہیں رہا وہاں. بالکل وہاں پہ لیویبل نہیں رہتا. اچھا یہ بتائیں کہ جو کلائمیٹ انڈیوسڈ ہے نا اٹس پرماننٹ یو تھنک, کیونکہ ظاہر اگر کلائمیٹ چینج ہے تو ہیٹ ویو ہو گئی ہے فصلوں میں, تو اٹس اے پرماننٹ مائگریشن. دیکھیں جو ریسرچ اسٹڈی ہم نے کی ہے اس میں 3 طرح کی مائگریشنس اس میں سامنے آئی ہیں. ایک سیزنل مائگریشن ہے, ایک ٹیمپرری ہے اور ایک پرماننٹ ہے. سیزنل میں تو یہ ہوتا ہے کہ 6 سے 8 ماہ کے لیے جو ہے کمیونٹیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہیں, مطلب شہروں کی طرف آ جاتی ہیں, پھر جب موسم بہتر ہوتا ہے, ہیٹ ویو تھوڑی سیٹل ہو جاتی ہے, تو پھر واپس جو ہے وہ ڈراؤٹ اور دوسرے جو اپنے ان کے اوریجنل ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں چلی جاتی ہیں. پرماننٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس کبھی جاتے ہی نہیں ہیں, اور ٹیمپریری میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ ایک لوکیشن پہ جا کے پھر اپنے واپس اوریجنل پہ. یہ جو اب مائگریشن ہو رہی ہے اس کا بلک ہے, پرماننٹ ہے؟ سر پرماننٹ فینومینا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ ابھی مارک نہیں کر سکتے کہ پرماننٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ابھی ایک ڈیفینیشن پہ بھی ایگری کرنا تھوڑا ابھی پولیٹیکلی ابھی چل رہا ہے, ابھی ریسرچ بھی اس پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ کا رسپانس کیا, آفیشیل رسپانس کیا, اس میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہم نے اسٹیبلش کیا کہ کیا ہوا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کہ اٹ از ان دی میکنگ, آگے ہونے والا ہے. جس وقت ہو جائے گا پھر سارے بھاگیں گے اور تھر پارکر جو ہے وہ ایشو میں آ جائے گا اور مظفر گڑھ اور سارا, لیکن ابھی اٹس ان دی میکنگ اور ریسرچ اویلیبل ہے جیسے کہ آپ نے بتایا. تو حکومت کا یا آفیشیل جسے کہتے ہیں رسپانس کیا ہے؟ بیسیکلی جو ہم نے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو ریچ آؤٹ کیا تو طاہر صاحب وہاں پہ انفارچونیٹ سچویشن پنجاب میں بھی سندھ میں بھی یہی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ مائگریشن ہو رہی ہے, لیکن وہ اس کو کبھی بھی ڈراؤٹ کے ساتھ یا کلائمیٹ فینومینا کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہی ہمارا نیشنل لیول پہ پالیسی میں بھی یہی اینگل ہے کہ ہم اوور آل کلائمیٹ کو لیتے ہیں, فار دا ٹائم بینگ ڈیزاسٹر کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں, ریلیف وغیرہ دے دیتے ہیں, لیکن اس کی لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم جو پوسٹ ڈیزاسٹر جو ہے ڈیولپمنٹ پہ یا لائیولیہڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے سیٹلمنٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے, اس پہ کام بالکل بھی نہیں ہے. جو کہ اس پہ یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مائگریشن مینجمنٹ پہ اس کو کلائمیٹ چینج پالیسی میں انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح NDMA جو ہمارا ہے اس کو ارلی وارننگ سسٹم ان کا ہے تو صحیح ان پلیس ہے, ویب سائٹس پہ ہوتا ہے, لیکن تھر پارکر جیسے بہت فار فلنگ ایریا ہے وہاں پہ ان تک پہنچتا نہیں. ارلی وارننگ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی, انوویٹو بنانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کمیونٹیز تک پہنچے دور دور جو رہ رہی ہیں. اسی طرح جو ہے میں بات کروں اس کی مائگریشن کراس بارڈر جو مائگریشن ہوتی ہے, کیونکہ کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جابس وغیرہ چلی جاتی ہیں تو بچے جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی جاتے ہیں مائگریٹ کر کے ارننگ کے لیے, ان کی فیملیز پیچھے لیفٹ بیہائنڈ رہ جاتی ہیں. تو ان کو بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک پراپر سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بہت وہاں پہ ایشوز, کچھ کو جابس فور دا ٹائم لوکل لیول پہ بھی کراس بارڈر ہوئی ہیں, مثلاً تھر پارکر سے بیکانیر دوسری طرف کے نہیں ہوئی. جو کمیونٹی سے میں نے بات کی ان میں سے کوئی گیا تو نہیں ہے, لیکن کمیونٹیز نے بتایا ہے کہ لوگ مطلب یہ اس طرح کی ان چینل سے ایلیگل چینل سے بھی مائگریشن ہوتی رہتی ہے جو کہ ڈاکیومنٹ نہیں, راجستھان وغیرہ ادھر ادھر. بالکل بالکل, کیونکہ بارڈر جو ہم نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں ہوتا رہتا ہے, لیکن ان کمیونٹی سے آف کورس وہ. اچھا آپ یہ جو بات کر رہی ہیں اس کی فگرز تو ہم اسکرین پہ آڈینس کے لیے ظاہر ہے وہ آئیں گی, دیکھ رہے ہیں وہ. تو کوالٹیٹیولی آپ یہ بتائیں کہ حکومت کا رسپانس اتنا پور کیوں ہے؟ دے آر ناٹ اویئر, اور یا ابھی تک اس طرح احساس نہیں ہے, یا کوئی نگلیکٹ ہے. میں کرپشن کا ورڈ تو یوز نہیں کرنا چاہتا, کوئی نگلیکٹ ہے. بیسیکلی
سینسٹائزیشن نہیں ہے، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ڈیٹا آج تک اویلیبل ہے نہیں. یہ فینومنا تو ایک عرصے سے ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کلائمیٹ انڈیوس مائگریشن ہوتی ہے، اس کا فینومنا اس طرح سے ڈسکس کبھی نہیں کیا گیا، ریلیٹ نہیں کیا گیا. تو اس پہ جیسے جیسے ڈیٹا اور جیسے جیسے مزید ریسرچ آئے گی سامنے، اسی طرح ہم جو ہے وہ پالیسی میکرس کو سینسٹائز کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو بغیر سینسٹائز کیے بغیر ڈیٹا دیے ہم بلیم کر سکتے ہیں. تو ایک جو آپ وے فارم میں بات کر رہے تھے جو بڑی امپورٹنٹ میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، وہ کراس بارڈر مائگریشن مینجمنٹ میں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑا کولیبوریٹ اور ایگریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے مائگرینٹس چلے جاتے ہیں تو آنریبل طریقے سے جو ہے وہ ان کو ہینڈل ہر ایک کنٹری میں کیا جائے. اچھا، مطلب رہیں گے وہ امیگرینٹ ہی جی بٹ ہینڈل کیا جائے. تو یہ تو پھر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے نا لوکل، لیکن ابھی تک پیرافرل ہوگا. لوکل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے تھرپارکر کے لیے، یا آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جو کہ وہ نہیں کر رہے؟ سر یا ساؤتھ پنجاب میں پنجاب کی گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے تھا اب تک اور نہیں کر رہے وہ؟ سر سب سے پہلے جو مظفر گڑھ میں حکومت کو کرنا چاہیے، شاید آن پیپر وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں جو آج تک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹیز دریا کے کنارے بار بار بس جاتی ہیں اس ایریا کو نان ریزیڈینشیل ایریا سب سے پہلے ڈکلیئر کریں تاکہ وہ کمیونٹیز نہ آئیں. اور اس کا سولوشن یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپ آلٹرنیٹ جگہ دیں. کمیونٹیز کے پاس جگہ ہی نہیں آلٹرنیٹ، وہ کہاں جائے؟ انہیں ادھر ہی بار بار آ کے بسنا ہے، پانی ہوتا ہے جگہ ہی نہیں ہے بالکل. تو اس کے علاوہ ان کی جو ایگریکلچر لینڈ کا لاس ہوا ہے، وہ کھیت زمینیں مکس ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کتنا پیریفری تھی، دوسروں کے کتنے ٹیریٹری تھی. تو لینڈ ایشوز ان کے سالو کریں کیونکہ زیادہ تر فارمرز ہیں یہاں پر. تھرپارکر کی طرف ہم جائیں تو آف کورس گورنمنٹ کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو جو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے فیمیلس کو، کیوں، اور ان کی کنیکٹیوٹی مارکیٹ کے ساتھ دونوں ایریاز میں کرنے کی ضرورت ہے. کنیکٹیوٹی مارکیٹ کے ساتھ سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے دیکھیں کہ لوکل لیول پہ ان کے اسکلس ہیں، کڑھائی کے ہیں، سلائی کے ہیں، سندھی ٹوپیاں، اجرک، اسی طرح مظفر گڑھ میں بھی ٹریڈیشنل کڑھائیاں اور وہ ہیں. ان کا ایکسیس مارکیٹ کے ساتھ بالکل نہیں ہے، انہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے لنک کر سکتی ہیں. خاص طور پہ اگر کووڈ کے ساتھ اب وہ گھروں میں ٹریپ ہو گئی ہیں تو ان کو ٹیکنالوجی کا بتائیں، موبائل کا بتائیں، انٹرنیٹ پرووائڈ کریں ان کو تاکہ وہ آن لائن چیزیں سیل کر سکیں، جس کی وجہ سے ان کی اکنامیکلی تھوڑی اپلفٹ ہوں، ان کی اس طرح کی ایجوکیشن ہو. اس کے علاوہ شیلٹرز ان کو پرووائڈ کرنا بڑا ضروری ہے دونوں گورنمنٹس کو. جیسے ہی یہ ڈیزاسٹر آتا ہے پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ آنے ہیں، ہر دفعہ آنے ہیں، تو دونوں جگہ پہ جو ہے شیلٹرز اگر ہوں اور ان کے ہیڈ خاص طور پہ فیمیل ضرور ہونے چاہیے تاکہ ہراسمنٹ کے ایشوز وہاں پہ نہ ہوں. اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو وہ ان کو رپورٹ کر سکے فیمیلز کو. میل ہوتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں ان کو رپورٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی ورک شاپ کرانی چاہیے آپ لوگوں کو؟ آف کورس بالکل. سب سے پہلے تو ہمارا ارادہ بھی کچھ پالیسی میکرز کو سینسٹائز کرنے کا ہے. پہلے ہم گورنمنٹ کو سینسٹائز کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیوچر میں اگر اس طرح کا چانس ملتا ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایس ٹی پی آئی وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ دیم ایز ویل کہ ہر جگہوں پہ جو ورک شاپس جہاں پہ جو ڈویبل کرنے کی ضرورت ہے اس کو لیے کروائیں. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم. آپ نے سن ہی لیا کہ مسئلہ کافی گریو ہے، اور گریو اس لیے بھی ہے کہ زلزلے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1-1.5 لاکھ آدمی جیسے کشمیر میں ہلاک ہو گیا تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ بیچارہ شہید ہو گیا تھا، اور اس کو انٹرنیشنل ایشو ہو گیا. یہاں پہ بھی اسکیل جو ہے وہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، بٹ یہ سلو پروگریشن ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل جس کی ہیلتھ بچے کی رہ گئی، اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو گئی آگے سے فیملیز کے، تو یہ اسی طرح گریو ہے بٹ اٹس ان دا سلو موشن. ایک طرح سے اس کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اگر پالیسی رسپانس اس کے لیے کوئی دینا چاہیں تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ڈیزاسٹر لیول کا جب ہو جائے تو رسپانس دینا پڑے. اس کے لیے پالیسی بنا کے اسے ایئرلی پالیسیز اور بجٹ کے اندر امبیڈ کیا جا سکتا ہے ڈیولپمنٹ پلان میں، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے فی الحال. لیکن اگر اس کو نہ ہینڈل کیا گیا تو آنے والے وقت میں یہ ایک اکنامک اور سوشل، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے آف انٹرنیشنل اسکیل. آج تک کے لیے اتنے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل.